قومی سلامتی کمیٹی کا دھمکی آمیز غیر ملکی مراسلے پر گہری تشویش کا اظہار۔ مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہے جو کسی بھی صورت ناقابل قبول ہے۔ متعلقہ ملک سے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ۔ پارلیمان کو اعتماد میں لینے کے فیصلے کی بھی توثیق۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب۔ غیر ملکی دھمکی پر اعتماد میں لیا۔ پاکستان تاریخ کے فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان کو خوف سے آزاد کرتا ہے۔ جھکوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا، وزیر اعظم۔ کسی سے دشمنی نہیں چاہتے، ملکی مفاد مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی پر عمل کریں گے۔ قوم کو غلامی میں نہیں دھکیلوں گا، وزیر اعظم۔ شروع سے موقف رہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شرکت کا فیصلہ غلط تھا۔ امریکی جنگ میں ہزاروں قربانیاں دینے کے باوجود ہمیں کیا صلہ ملا؟ دورہ روس سے قبل مکمل مشاورت ہوئی، وزیر اعظم کا خطاب۔ طاقتور اور کمزور پر قانون کا یکساں اطلاق ناگزیر ہے۔ کیا ملک کی قیادت کرپٹ عناصر کے حوالے کی جا سکتی ہے؟ اتوار کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، بھرپور مقابلہ کریں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، وقفہ سوالات پر اپوزیشن ارکان کا رویہ غیر سنجیدہ قرار۔ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس اتوار دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس، دھمکی آمیز خط کا جائزہ۔ یہ لڑائی عمران خان کی نہیں، ملک کی خود مختاری اور عوام کی ہے۔ اپوزیشن کے سرکردہ رہنما اس سازش کا حصہ ہیں، ملکی حاکمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، آخری گیند تک مقابلہ کریں گے، وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس، مجموعی صورتحال کا جائزہ، تحریک عدم اعتماد اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت۔ چوروں کے ٹولے کا مطالبہ تھا کہ مراسلہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ جب بریفنگ پر دعوت دی تو بیرونی سازش کا حصہ ہونے والے میر صادق اور میر جعفر بھاگ گئے۔ غیر ملکی طاقتوں نے پاکستان کے اندر سازش کے تانے بانے بنے، وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، 18 اضلاع میں ووٹنگ، ووٹوں کی گنتی جاری، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری۔ پاکستان نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔ مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مذموم کوششیں ہو رہی ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں کو شدید نفرت کا سامنا ہے، صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی انتہا، جعلی مقابلے اور ماورا عدالت قتل کے واقعات، 3 ماہ میں 45 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ 500 سے زائد حریت رہنما، طالب علم، صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن گرفتار ہوئے۔ بی جے پی کارکنوں کا نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر حملہ، توڑ پھوڑ۔ کیجریوال نے اسمبلی میں کشمیر فائلز کی تشہیر کے لیے بی جے پی پر کڑی تنقید کی تھی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا زور، کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، میدانی علاقوں میں آئندہ ہفتے شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی۔ Oh, is that out? That's bang in front. Whether it's just going down, you're not so sure. Oh, picked up. That's high. Should be taken. Afraid he's the man underneath. Big shot. Down the wicket. Full toss into the gap. دوسرا ون ڈے جیتنے کے لیے آسٹریلیا کا پاکستان کو 349 رنز کا ہدف۔ بین میکڈرمٹ کی کریئر کی پہلی سنچری، شاہین شاہ آفریدی کی 4 وکٹیں۔ پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر 154 رنز بنا لیے۔ میچ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔
साबिक लेजेंडरी स्पिनर अब्दुल कादिर पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल। हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने उस्मान कादिर को एजाजी टोपी और प्लेक पेश की। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल इतवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। That is a haul of 6 wickets for the world number 1 Sophie Ecclestone, and she completes the downfall of South Africa, all out for 100. और फीफा कांग्रेस में पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से अहम पेशरफ। दोहा में होने वाले इजलास में 195 अरकान का पाकिस्तान के हक में वोट। जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान की रुकनीत बहाल करने का ऐलान किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तारीख रकम हुई, सेहत का वादा वफा हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फलाही रियासत के विजन और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह आज से पंजाब के तमाम 9 डिवीजन के 100% खानदानों को नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की फराहमी मुकम्मल। अब सरगोदा डिवीजन में जिला सरगोदा, खुशाब, मियावाली और बखर की 100% आबादी भी मुस्तफीद। सालाना 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत से फायदा उठाएं। सेहत सब के लिए, यही है नया पाकिस्तान जिसका वादा था। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, हुकूमत पंजाब। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफीर की गैर मुल्की एहलकार की बाज़ाब्ता मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए गैर मुल्की एहलकार की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली जबान को गैर सिफारती करार दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में कहा गया कि यह गुफ्तगू मज़कूरा मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सरीहन मदाखलत के मुतरादिफ है, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। कमेटी ने फैसला किया कि पाकिस्तान सफारती उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद और मज़कूरा मुल्क के दारुल हुकूमत में मुनासिब चैनल के जरिए ज़ेर बहस मुल्क को एक मजबूत एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। शुरका ने 30 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले काबीना के ख़ुसूसी इजलास में पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के जरिए पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए काबीना के फैसले की तौसीक की। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा कब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की वजह से एक मुल्क की जानिब से मिलने वाला पैगाम ना सिर्फ पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म बल्कि कौम के भी खिलाफ था। इस पैगाम में धमकी दी गई कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहता है तो ना सिर्फ ताल्लुकात ख़राब होंगे बल्कि पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने ना कभी किसी के सामने सर झुकाया है, ना कौम को झुकने देंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि वो इस साजिश और अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे। किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। मुझे जो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो ये नहीं है कि ये उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद यहाँ दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो फिर से मैं ये कहता हूँ कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई भी दूसरा मुल्क ये इस तरह, और ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको ये बता दूँ कि ये नहीं कि ये मैं देख रहा हूँ कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं वो ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं, ये नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया, और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वज़ीर आज़म तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे अपनी कौम से आज ये सवाल है कि क्या ये हमारी हैसियत है, 22 करोड़ के हम कौम हैं, कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क, और कोई वजह भी नहीं बता रहा, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फ़ैसला किया है रूस जाने का, हालांकि जब रशिया जाने का फ़ैसला था इसके अंदर हमारी सारी फ़ॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी अस्करी क़यादत की मुशावरत पूरी थी। मैंने बल्कि फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ को इसी कमरे में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे, उनसे हम मुशावरत करके गए। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं, सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनके खिलाफ गैर मुल्की साजिश का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि हमारे अपने लोग इसमें गैरों की मदद कर रहे हैं। इसमें सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ क्या है कि उनके राब्ते उन लोगों से हैं जिनके ज़रिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ कौन बैठे हुए हैं? 3 स्टूजेस। स्टूजेस का मतलब होता है जो कि बड़े वफादार ग़ुलाम होते हैं। ये वो लोग हैं। अब ये ज़रा सुन लें कि ये चाह क्या रहे हैं। ये चाह ये रहे हैं कि इमरान खान जाए, लेकिन अगर ये आ जाएं वापस, ये जो अभी जिन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या ये अपने मुल्क के अंदर इजाज़त देंगे किसी को क़यादत में आने के लिए जिनके ऊपर नैब के केसेस हों,
جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں، وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے، جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے، کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں، باہر کے ملک مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر، کرپشن پہ، BBC کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، تاہم قومی سلامتی اور قوم کی خودداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جب اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہوگی۔ آزاد فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پالیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی، ہمارے مفادات کے لیے ہوگی۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے، ہم کسی کو کے خلاف ہوں گے، ہم کوئی اینٹی امریکن ہوں گے یا اینٹی انڈیا ہوگا یا اینٹی یورپین ہوں گے۔ میں تو سب سے پہلے، میں وہ پاکستانی ہوں، سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو رسپیکٹ اور میری دوستیاں تھیں وہ میں پاکستانی تھا، کرکٹ کی وجہ سے۔ میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے پولیٹیشنز، ان کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ انگلینڈ کو تو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک وقت، تو میں تو جانتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں، کبھی کسی بھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ہم ان کے اندر جو ان کی غلط پالیسیز ہے اس کی میں تنقید کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کا سیاست میں آنے کا مقصد قوم کی خودداری کو بحال کرنا تھا، وہ اس سازش اور عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنائیں گے۔ اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا، ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا۔ یہ جتنا بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کتنا برا وقت گزرا تھا، لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے۔ یہ قوم جو ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو، میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ قوم نہ یہ بھولے گی، نہ آپ کو معاف کرے گی، نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ہیں ان کو معاف کرے گی۔ کہ کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا کب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان۔ وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کے حوالے سے آپ یہ خصوصی پیکج ملاحظہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک مرتبہ پھر پوری قوم کو یہ بتا دیا کہ نہ ان کا وزیر اعظم کسی کے سامنے جھکا ہے، نہ ہی وہ اپنی قوم کو جھکنے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنے خطاب میں قوم سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس سازش اور عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنائیں گے اور آخری گیند تک مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے خلاف غیر ملکی سازش کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اس میں غیروں کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پیغام میں دھمکی تھی کہ اگر عمران خان وزیر اعظم رہتا ہے تو نہ صرف تعلقات خراب ہوں گے بلکہ پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف غیر ملکی سازش کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ اس میں غیروں کی مدد کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا یہ فرمائیے گا کس طرح سے دیکھتی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے اس خطاب کو آپ؟ دیکھیے، خطاب تو یقیناً بہت اچھا تھا اور یہ ساری چیزیں کچھ شیئر انہوں نے اپنی جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس میں بھی کی تھی اور آج ظاہر ہے جیسے دل سے انہوں نے بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے کہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ جو چیزوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، اور اب یہ ایک شخص کی یا اس کی بات نہیں ہے، ملک کے حوالے سے بات ہے،
اور میرا تو خیال ہے کہ یہ ساری اپوزیشن آج کیونکہ جو ان کی بریفنگ رکھی ہوئی تھی ممبرز کی اس میں بھی نہیں آئے. سارے کمیٹی کے ایک انہوں نے ان کیمرہ سیشن رکھا تھا اسپیکر صاحب نے اور اس میں اپوزیشن کو دعوت دی تھی کہ آپ خود آ کے دیکھیں اور اس کو کہ کتنا جینوئن ہے, تو اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ, ایک جو آج ان کی تقریر میں ہمیں ڈٹرمنیشن نظر آئی, انہوں نے کہا نہ جھکوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا, اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا انہوں نے. کیسے دیکھتی ہیں ایک لیڈر کے قوم کے نام اس پیغام کو آپ؟ دیکھیے یقیناً وہ تو اس وقت جو ضرورت ہے اور ایک جب اس طرح کھل کر آ گئے ہیں تو یقیناً ان کا تو یہ سٹانس یہی ہے کہ میں مارٹر ہو سکتا ہوں, مطلب سیاسی شہید ہو سکتا ہوں, لیکن میں کاورڈ نہیں ہو سکتا. اور اس وقت ملک کے حوالے سے ہے, اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ اس کو انہوں نے ہمارے سامنے میٹنگ میں بھی کہا اور آج قوم کے سامنے رکھ دیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا, آپ سمجھتی ہیں کہ حزب اختلاف کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب پاکستان کی سلامتی ہے تو ہی اس ملک کے اندر سیاست چل سکتی ہے, اگر ہم قومی سلامتی کے لیے حزب اختلاف ساتھ نہیں دے سکتی ہے تو پھر آپ کے ہونے کا یا آپ کی سیاست کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے اگر آپ نے میرے انٹرویوز دیکھے ہوں, میں نے بہت سے جو بھی انٹرویوز کیے اور میں نے اس میں 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اس میں ایک بہت بڑا جو اشارہ ہے وہ ہے انارکی کی طرف, کہ کیا ہم قوم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ سب جو ان کے ہیں, میں آج کیوں ایز اے الائڈ پارٹی اس چیز کے ساتھ تھی کہ یہ وہ مومنٹ اور یہ وہ ایشو نہیں تھا کہ جس کے لیے مجھے الگ ہونے کا. آج اگر کسی کو اختلاف تھا بھی تو ان باتوں کے بعد اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا. اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز کو آج آنا بھی چاہیے تھا اور اس چیز کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا ہم اپنے ملک کو انارکی کی طرف لے کے جائیں. اور سب سے ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, یہ سارے صوبے ہیں, یہ جو ہم بار بار اپنی شناخت ایک کسی خاص اس سے کر لیتے ہیں یا زبان کے حوالے سے کرتے ہیں, یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور یہی ایک ہم موقع دیتے ہیں اپنے مخالفوں کو کہ وہ ہم اس ملک کے خلاف استعمال کرے. ہمارے خدشات جو بھی ہمیشہ سے رہے ہیں وہ خدشات آج کھل کے آ رہے ہیں. اور آئی تھنک اس کے لیے اپوزیشن اور جتنے یہ میں سمجھتی ہوں جو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر سب کو یہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحبہ, جیسے بھی میرے ساتھی اینکر نے ذکر کیا کہ اس وقت اپوزیشن کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. ایک ایسا وقت جب کوئی بیرونی ہاتھ ملک کی خود مختاری پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو, ایسے وقت میں اپوزیشن کو ڈٹ جانا چاہیے. غیر ملکی عناصر کی ایما پر جس طرح سے ضمیر فروشوں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں, اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں آپ ملکی سیاست کو کس رخ میں جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جہاں تک یہ ہے لوٹاکریسی پہ بھی تو میں نے تقریریں بھی کی ہیں, میں نے دوبارہ کہ اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ سلسلے بند ہونے چاہیے. اتنی کھلا سیاستدانوں کے انہوں نے کوئی کہہ رہا ہے میں ٹکٹ کی وجہ سے جا رہا ہوں, کوئی کسی کو پیسے آفر ہو رہے ہیں, اور جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا اس کو جتنا بھی یہ ملک کنڈیم کرے وہ کم ہے, لوگ کنڈیم کریں وہ کم ہے. اور اس کے بعد وہ اس طرح ہنستے ہوئے اور اتنے کہ کوئی فتح کر کے آ رہے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک نہایت خطرناک اور افسوسناک صورتحال ہے. اس پہ بالکل پوری قوم کو دیکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو جو بھی اس طرح کی سیاست کو جنہوں نے گندا کیا ہے کہ ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک نو کانفیڈنس بالکل اپوزیشن کو دیکھنا چاہیے, ان سارے جو بھی اس وقت ڈیفیکٹرز ہیں ان سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ, وفاقی وزیر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی آپ کے وقت کے لیے. اور جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ اس وقت اپوزیشن کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ آخرکار اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, اس ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کس سمت میں جانا ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسار رانا صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. اسار رانا صاحب بہت شکریہ, آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے بڑا اہم خطاب کیا ہے, بڑا جامع خطاب تھا, تمام معاملات کو انہوں نے ایڈریس کیا, قوم کو اعتماد میں لیا. کل آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی اور آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے. آج کے اس خطاب کو کیسے انالائز کریں گے آپ؟ دیکھیں, یہ جو خطاب ہے یہ ایک تاریخ کی جو سمت ہے وہ طے کرنے کا خطاب ہے. اور اس خطاب میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
وہ تمام سازش جو ہے وہ بے نقاب کر دی ہے. یہ تو پہلے بھی ہو گئی تھی لیکن آج تو انہوں نے خود آفیشلی کر دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطاب کے بعد قوم نے یہ طے کرنا ہے کہ وہ ضمیر فروشوں کے ساتھ، ملک دشمنوں کے ساتھ اور دولت کے پجاری لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی یا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی جو قوم کو غیرت کے ساتھ جینا سکھانا چاہتے ہیں. ایک بڑی امتحان کی کڑی ہے اور اس امتحان کی کڑی میں قوموں کے اوپر بڑے امتحان آتے ہیں. قوموں نے ان امتحانات میں طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے. اگر پاکستانی قوم اس مرحلے پہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو یقین کریں کہ ہم اپنی ساری زندگی کا ایک رستہ طے کر لیں گے جو غیرت کا رستہ ہے، جو بہادری کا رستہ ہے، جو بھیک مانگنے کے بجائے اپنے پر خود انحصاری کا رستہ ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج جو خطاب کیا ہے یہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا. اور اس کے باوجود بھی جو لوگ ضمیر فروشی پہ آمادہ ہوں گے وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کلنک کا ٹیکہ، یہ کالک ضمیر فروشی کی اور وطن دشمنی کی ان ساری زندگی ان کا پیچھا کرے گی. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف اتوار کے دن تک کا معاملہ ہے، یہ معاملہ تمام زندگی تک کا ہے. اور عمران خان صاحب نے آج جس بہادری سے، جس عزم سے، اور میں یہاں پہ سلیوٹ کروں گا پاکستان کے قومی اداروں کو جنہوں نے آج قومی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ جس ملک نے بھی یہ ایسا کیا ہے اس کو مؤثر جواب دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کے تاریخ میں اور انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ عمران خان قوم کو مایوس نہیں کریں گے. ہم اس رستے کی طرف چل پڑے ہیں جس رستے کے اوپر چل کے قوموں کی زندگی میں کامیابی اور ترقی آتی ہے. یہ کٹھن ہے، اس میں کانٹے بھی آئیں گے. راستے پر ہم چل پڑے ہیں. بہت شکریہ اسحاق رانا صاحب، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور جس طریقے سے اسحاق رانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم اپنی سمت کو طے کر رہے ہیں، اسی پر مزید بات کرتے ہیں. شفیق اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. شفیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا خطاب یقینی طور پر آپ نے بھی دیکھا، پوری قوم نے دیکھا. ایک اہم نقطہ جس کے اوپر میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا، آج وزیر اعظم نے جس طریقے سے اپنے خطاب کے دوران یہ کہا کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس تمام تر سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں جو کہ ایک غیر ملکی سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. تو وہ لوگ جو اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس بات کا راگ الاپتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے یہ کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے یہ کر رہے ہیں، کیا ان کا ضمیر جاگے گا اس کے بعد؟ دیکھیں یہ جو سازش ہے نا یہ پاکستان کے خلاف آج پہلی بار نہیں ہو رہی. اب اور ایک ماضی میں جائیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ کی ان کی وفات دیکھ لیں، پھر لیاقت علی خان مرڈر ہوئے لیاقت باغ میں، پھر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، پھر ضیاء الحق تیار تباہ ہوا اور بے نظیر شہید ہوئی. اس وقت جتنی پارٹی ان کے بادشاہ تھے یا پارٹیاں تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے یہ غیر ملکی سازش ہے اور اس میں یہ نام لیتے تھے امریکہ انوالو ہے. لیکن کسی نے جرت نہیں کی کہ اس کو ایکسپوز کریں، کسی کا نام لیں، کہیں کہ یہ غیر ملکی سازش تھی. پرائم منسٹر نے جو اپنے ملک کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اس کو ایکسپوز کیا، اس کا نام لیا اور بتایا لوگوں کو بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. اب ایک شخص نے جرت کی ہے اور ایکسپوز کیا ہے کہ وہ لوگ یہاں جو عالمی طاقتیں ہیں وہ رجیم اس لیے چینج کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے اسٹوریج پہ بٹھانا چاہتی ہیں، وہ اپنے من پسند کی حکومت بنانا چاہتی ہیں، وہ اپنے جو ان کی پالیسی ہیں ان پہ عمل کرے. یعنی یہ اپنے زرداری صاحب تھے تو انہوں نے اسامہ بن لادن جو وہ تھا یعنی یہ تھا، یہ بھی پروب لے کے وہاں آئے اور حملہ کر کے لے گئے، انہوں نے اپریشیٹ کیا. پھر جو ڈرون اٹیک ہوئے 400 ان دونوں کے درمیان حکومتوں کے درمیان، اس کو بھی کبھی انہوں نے لفظ کنڈیم ہوتا ہے نا وہ رسمی کنڈیم نہیں کیا ان کو، اور ان کو آگے لیٹر ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پھر اس نواسی بھی دیکھ لیں ان کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کی دولتیں، ان کے بچے سب باہر ہیں. اب دیکھیں اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے، وہ ایکسپوز کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. یعنی 7 کو وہ لیٹر آتا ہے اور 8 کو یہ فائل کر دیتے ہیں، آگے پیچھے ڈیٹ ہو سکتی ہیں کہ اس میں وہ یہ فائل کر دیتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ وہی آپ کے اپنے جو آپ اربوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کو خرید رہے ہیں، اب تک جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 22 لوگ ان کے پاکٹ میں آ گئے. تو کیا چمک دکھائی ہے؟ کیا انہوں نے دکھایا؟ ان کو کہتے ہیں پیسے نہیں لیے، تو کیا چمک دکھائی کہ لوگ یہ ان کی طرف جا رہے ہیں؟ یعنی پرائم منسٹر تو دیکھا نا، وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ بھائی وہ تو اپنی اسٹرگل میں لگے ہوئے تھے کہ جو آپ نے وزیر اعظم تو اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک کی بقا کے خاطر، اس کی سوورنٹی کی خاطر وزیر اعظم تمام تر حربہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. بہت شکریہ شفیق اعوان صاحب، سینئر تجزیہ کار، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، بھی وقت ہوا ہے بریک. ہمارے ساتھ رہیے.
شادی کے وقت تو یوں لگتا تھا کہ میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہی دب جاؤں گا، لیکن میں نے اور میری بیوی نے باہمی مشاورت سے اپنی چھوٹی سی فیملی کی بنیاد مناسب وقفے ماں اور بچے کی صحت پہ رکھی، اس لیے میری لائف تو سیٹ ہے۔ مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر قیادت وعدوں کی تکمیل کا سفر۔ پنجاب میں بے مثال تعمیر و ترقی کا تاریخی انقلاب۔ 115 ارب روپے کی لاگت سے 4 بڑی شاہراہات کی تعمیر۔ 207 کلومیٹر طویل چیچا وطنی تا چوک اعظم، لیا براستہ رجانا، پیر محل شاہراہ۔ 103 کلومیٹر طویل جنگ شور کوٹ چراغ آباد انٹرچینج M4۔ 150 کلومیٹر طویل دیپال پور بہاڑی براستہ پاک پتن شریف شاہراہ۔ 75 کلومیٹر طویل حاصل پور بہاول نگر شاہراہ۔ 35 ارب روپے کی لاگت سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر بہاڑی ملتان روڈ اور فیصل آباد سرگودھا روڈ کو 2 رویا کرنے کے منصوبے۔ 7 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے 2 شہروں میں بائی پاس اور 5 بڑی سڑکوں کی تعمیر و توسیع کے منصوبہ جات۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت صوبہ بھر میں 73 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے 13 بڑی شاہراہات کی تعمیر و توسیع۔ 80 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے آبپاشی کے 4 بڑے منصوبہ جات۔ 31 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے 7 بڑے منصوبہ جات۔ 9 ارب 67 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے لاہور میں داتا گنج بخش فلائی اوور، سمنا آباد موڑ انڈر پاس اور مین بولیوارڈ گلبرگ تھا والٹن روڈ سگنل فری کوریڈور۔ 1 ارب 86 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے پنجاب لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کا قیام۔ 4 ارب 68 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے 4 نئی یونیورسٹیوں اور سینٹر فار کالج فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا قیام۔ یکساں ترقی کا جہان، نیا پنجاب، نیا پاکستان۔ باتیں نہیں، کام۔ حکومت پنجاب۔ ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں، اتنی پرانی ہے میری یہ کہانی کہ افسانوں میں بھی نہیں رہی۔ The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. ویلکم بیک، اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اتوار دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی صدارت میں ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر نے وقفہ سوالات کا آغاز کیا تو جس بھی اپوزیشن رکن کو سوال پوچھنے کی دعوت دی گئی، اس نے سوال پوچھنے کے بجائے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر فوری طور پر ووٹنگ کا مطالبہ کیا۔ قاسم خان سوری نے کہا کہ وقفہ سوالات پر ارکان کا رویہ سنجیدہ نہیں، اس لیے اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے۔ ایجنڈے کے مطابق آج کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر بحث کا آغاز ہونا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق دھمکی آمیز خط کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ آئینی طور پر حکومت کی تبدیلی میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس حوالے سے غیر ملکی سازش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے محمد مظہر عباس۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ اپوزیشن کے سرکردہ رہنما اس سازش کا حصہ ہیں۔ اگر یہ پاکستان کے اندر سے یہ تحریک اٹھی ہوتی تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا مسئلہ تھا اپوزیشن لیڈرز کا کہ وہ ان کیمرہ سیشنز میں شریک ہوتے اور وہ ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ فیصلہ تو آپ تب کرتے ہیں نا کہ جب آپ کے سامنے ثبوت ہوں، ایویڈنس کے اوپر، شہادتوں کے اوپر آپ فیصلے کرتے ہیں۔ جب آپ شہادتیں دیکھنے سے ہی انکاری ہیں تو صرف ایک ہی کنکلوژن، ایک ہی جو نتیجہ ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں، یہ اپوزیشن ہے، یہ اس سازش میں پوری طرح ملوث ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک ڈسٹنکشن ضرور کر دوں، یہ جو سازش ہے اس میں ساری اپوزیشن کے لوگ شامل نہیں ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ لڑائی عمران خان کی نہیں، ملک کی خود مختاری اور عوام کی ہے، اور ملک کی خود مختاری کے لیے کام کرنے والوں کو قیمت چکانا پڑتی ہے۔ یہ لڑائی عمران خان کی نہیں ہے، پاکستان کے عوام کی لڑائی ہے، پاکستان کی سوورینٹی کی لڑائی ہے، پاکستان کے ایک آزاد ملک ہونے کی لڑائی ہے۔ اور جب آزاد ملک ہوتے ہیں، آزاد خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس کی قیمتیں حکومت کو، ان لوگوں کو جو آزاد سٹینڈ لیتے ہیں، دینی پڑتی ہیں۔
पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक महदूद वक्त के लिए पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी हुई थी और उसके बाद अब इमरान खान के दौर में ये पॉलिसी जो है वो आज़ाद हुई है। और यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादक इस वक्त उस साजिश में मसरूफ़ है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि बैरूनी ताकत समझती है कि इमरान खान को हटाना जरूरी है, क्योंकि हुकूमत बदलने से पाकिस्तान की खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी भी तब्दील होगी। पाकिस्तान की जो भी फॉरेन पॉलिसी है, जो मैं समझता हूँ कि खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी बड़े अरसे बाद आई है, उसका जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान साहब को समझा जाता है। और वो समझते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए अगर हुकूमत को नहीं हटाया जाता तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर एक बड़ी मदाखलत भी है और रजीम चेंज करने की ये कोशिश भी इसे कहा जा सकता है। वफाकी वज़रा का कहना था कि कौम साबित करेगी कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए इमरान खान के शाना बशाना है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली इजलास के बाद अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायदे इस इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक आगे लेकर जाएंगे और आइन और कानून के मुताबिक रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने दावा किया कि उनके पास मतलूबा अरकान पूरे हैं। अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। शुरका ने मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अरकान की मतलूबा तादाद से मुतालिक भी उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली कैसे धमकी दी गई। किसी मुल्क को हक नहीं पहुंचता कि हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम हकायक पूरी तरह सामने रखेंगे। ये हकायक हैं कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली के लिए धमकी दी गई है। पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तब्दीली के साथ जो है वो जोड़ा गया है और ये पाकिस्तानी कौम इस चीज़ की इजाज़त देने को तैयार ही नहीं है। कल को जब पाकिस्तानी कौम गली कूचे में ये सवाल पूछेगी इन मीर जाफरों से, मीर सादकों से जो बैरूनी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं, तो कल को ये ना कहे कि हमें मालूम नहीं था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अपोजिशन अपने नंबर पूरे नहीं कर पाएगी, जीत इमरान खान और पाकिस्तान की होगी। उन्होंने कहा कि मरासले में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है वज़ीर आज़म इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान जमहूरियत के गद्दारों और ब्लैकमेलरों के खिलाफ डट के खड़े हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुतासर होगी। मूडीज का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद से बेयकीनी पॉलिसी का तसलसल और तरक्की के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद का अमल मुतासर होगा। आलमी इदारे का मजीद कहना है कि IMF से जारी मुज़ाकरात मुतासर, ज़र मुबादला ज़खायर में कमी से बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आलमी इदारे का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद से टैक्स इस्लाहात भी मुतासर होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 18 अजला में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। अमजद अली तफसील से आगाह कर रहे हैं। जिन 18 अजला में बलदियाती इंतखाबात हुए इनमें एबटाबाद, मनसेहरा, बटाग्राम, तोरगर, कोहिस्तान अपर, कोहिस्तान लोअर, कोलाय, पलास कोहिस्तान, स्वात, मलकंड, शांगला, दीर लोअर, दीर अपर, चित्राल लोअर, चित्राल अपर, कुरुम और अगजई, जुनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान शामिल है। इन 18 अजला में कुल 65 तहसीलें हैं। 18 अजला की 65 तहसीलों में चेयरमैन और मेयर की निशस्तों के लिए 651 उम्मीदवार, विलेज व नेबरहुड काउंसिलों में जनरल निशस्तों के लिए 12,980, खवातीन की निशस्तों के लिए 2,668, मजदूर व किसान की निशस्तों के लिए 6,451, नौजवानों की निशस्तों के लिए 5,213 और अक़लियती निशस्तों के लिए 57 उम्मीदवारों के मबाइन मुकाबला हुआ। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा।
انتخابات پرامن انداز میں ہوئے، اس موقع پر سیکورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے بلدیاتی انتخابات کے لیے پشاور میں قائم کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق نچلی سطح تک اختیارات منتقل کر رہے ہیں۔ صوبے میں 6000 سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے۔ امجد علی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ اور ناظرین، 2 روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کا کل سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس فورم میں ماہرین بین الاقوامی سلامتی کے ابھرتے چیلنجز پر تبادلہ خیال کریں گے۔ 1 اپریل کو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ 2022 کا افتتاح وزیر اعظم کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس بھی خصوصی پیغام دیں گے۔ وزیر خارجہ، وزیر اطلاعات اور وزیر برائے منصوبہ بندی سیکیورٹی ڈائیلاگ کے سیشن سے خطاب کریں گے۔ مکالمے کے دوسرے روز کا آغاز آرمی چیف کریں گے۔ بدلتے ہوئے عالمی نظام کے چیلنجز پر سابق قومی مشیران خصوصی سیشن میں بات کریں گے۔ ڈائیلاگ میں رابطوں کے ذریعے جغرافیائی معاشی فوائد پر بھی بات ہوگی۔ معلومات کے اس دور میں غلط معلومات کی روک تھام اور عالمی سلامتی کو درپیش چیلنجز پر گفتگو ہوگی۔ بین الاقوامی قوانین کو درپیش چیلنجز، مواقع اور شہریوں کی سلامتی بھی سیشن کا حصہ ہوں گے۔ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں امریکہ، چین، برطانیہ، روس، یورپی یونین، جاپان، فلپائن اور دیگر 17 بین الاقوامی مقررین شرکت کریں گے۔ چین، مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کے مشیران عالمی نظام میں ایشیا کی سلامتی کے مستقبل پر بات کریں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے روایتی طریقہ علاج کے بجائے احتیاطی طبی علاج کے فروغ کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ مظفر آباد میڈیکل کالج کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے آزاد جموں کشمیر میں ہیلتھ سائنسز اینڈ میڈیکل یونیورسٹی کے قیام کے مطالبے کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے حالیہ اجلاس کے دوران بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کی حالت زار کو اجاگر کیا گیا۔ ہندوستان میں جس انداز سے اپنے ماضی کو مٹا کر، اپنی تاریخ کو مٹا کر نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں، جھوٹی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہمارے مسلمان بھائی وہاں بے انتہا پریشر میں ہیں۔ اس کے باوجود اس سارے معاشرے کے اندر اس بات کا امکان ہے جیسے یہ ہماری بچیاں ہیں کہ ایک بچی نکل کر پھر اللہ اکبر کا اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائے۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، کوئی کسی کو دبا نہیں سکتا۔ ہمارے جو بھائی مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہیں ان کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کریں، اور یہ بھی ہم طے کرتے ہیں، بار بار اعادہ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے کہ نہ ہم کبھی بھول دیں گے اس بات کو، اور کشمیر کی آزادی تک یہ جد و جہد جاری رہے گی، اور مجھے امید ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ آزادی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صدر مملکت نے کامیاب ہونے والے گریجویٹس، ان کے والدین اور اساتذہ کو مبارکباد دی اور فارغ التحصیل ہونے والے طلباء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی صورتحال سے، جہاں پر قابض افواج نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران رواں سال اب تک 45 بے گناہ نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ KMS کے مطابق بھارتی فورسز نے ان میں سے 7 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں کے دوران شہید کیا، جبکہ اسی عرصے کے دوران 500 سے زائد حریت رہنماؤں، کارکنوں، نوجوانوں، طلباء، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما محمود احمد ساغر نے سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممالک کے رہنماؤں کے نام ایک خط میں تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے خط میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار اور مقبوضہ کشمیر میں اختلاف رائے کے جمہوری حق کو دبانے کے لیے بھارت کی ظالمانہ پالیسیوں کا بھی ذکر کیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے سرکاری ملازمین کی برطرفی پر مودی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس اقدام کو کشمیریوں کو باختیار کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے جاری جدوجہد آزادی سے وابستگی پر گزشتہ روز 5 سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں نے نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی رہائش گاہ پر حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی ہے۔ کیجریوال نے دہلی اسمبلی میں اپنی تقریر میں کشمیر فائلز کی تشہیر کے لیے بی جے پی پر کڑی تنقید کی تھی۔ مظاہرے کی قیادت بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ ہی کر رہے تھے۔ مظاہرین نے آئی پی کالج سے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ تک مارچ بھی کیا۔ عام آدمی پارٹی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ بی جے پی کا وزیر اعلیٰ کے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ اس دوران سیکیورٹی رکاوٹیں اور CCTV کیمرے بھی توڑ دیے گئے۔
भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की नाक़िद सहाफ़ी राना अयूब को बैरून मुल्क सफ़र करने से रोकने पर भारत में सहाफ़ती और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मुंबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम ने सरकर्ता भारतीय खातून सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा राना अयूब को लंदन जाने से रोक दिया था। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन में क़याम अमन के लिए कोशिशों पर तुर्की की काविशों को सराहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वह रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के साथ ताउन भी जारी रखेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि यूक्रेन कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन से अब तक 40 लाख अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन पर हमले के बाद अहम इत्तेहादी चीन का पहला दौरा किया, जिसमें बीजिंग और मॉस्को ने एक नए आलमी निज़ाम के तस्वुर को पेश किया। सरगई लारोफ अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक मुतादिद मुलाकातों के लिए चीन में हैं। सरगई लारोफ ने एक नए आलमी निज़ाम का तस्वुर पेश करते हुए कहा कि दुनिया बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तारीख में इंतहाई संगीन मरहले से गुजर रही है। उनका कहना था कि हम अपने हमदर्दों के साथ मिलकर एक मल्टीपोलर, इंसाफ पर मबनी जमहूरी आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ेंगे। चीन और रूस के ताउन की कोई हद नहीं है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शादी के वक्त तो यूं लगता था कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाऊंगा, लेकिन मैंने और मेरी बीवी ने बाहमी मुशावरत से अपनी छोटी सी फैमिली की बुनियाद मुनासिब वक्फे, माँ और बच्चे की सेहत पे रखी। इसलिए मेरी लाइफ तो सेट है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत वादों की तकमील का सफर। पंजाब में बेमिसाल तामीर और तरक्की का तारीखी इनकलाब। 115 अरब रुपए की लागत से 4 बड़ी शहरात की तामीर। 207 किलोमीटर तवील चीचावतनीता चौक आजम, लैया बरास्ता रजाना, पीर महल शाहरा। 103 किलोमीटर तवील जंगशोर कोट चरागाबाद इंटरचेंज। M4 150 किलोमीटर तवील दीपालपुर बिहाड़ी बरास्ता पाकपतन शरीफ शाहरा। 75 किलोमीटर तवील हासिलपुर बहावल नगर शाहरा। 35 अरब रुपए की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर बिहाड़ी मुल्तान रोड और फैसलाबाद सरगोधा रोड को 2 रोया करने के मंसूबे। 7 अरब रुपए से ज्यादा की लागत से 2 शहरों में बाईपास और 5 बड़ी सड़कों की तामीर और तौसीक के मंसूबा जात। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबा भर में 73 अरब रुपए से ज्यादा की लागत से 13 बड़ी शाहरात की तामीर और तौसीक। 80 अरब रुपए से ज्यादा की लागत से आबपाशी के 4 बड़े मंसूबा जात। 31 अरब रुपए से ज्यादा की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के 7 बड़े मंसूबा जात। 9 अरब 67 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से लाहौर में दाता गंज बख्श फ्लाईओवर, समनाबाद मोड़ अंडरपास और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग था वॉल्टन रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर। 1 अरब 86 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का कयाम। 4 अरब 68 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 4 नई यूनिवर्सिटियों और सेंटर फॉर कॉलेज फैकल्टी डेवलपमेंट का कयाम। यकसा तरक्की का जहान, नया पंजाब, नया पाकिस्तान। बातें नहीं, काम। हुकूमत पंजाब। नदियाँ पार पार करके टुकड़े 4-4 करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. अफगानिस्तान से मुतालिक अफ्रीकी इजलास के तीसरे सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान 4 दहाइयों से अफगानिस्तान में जारी तनाज़े और अदम इस्तेहकाम से मुतासर हुआ है। उन्होंने कहा कि 5 अरब रुपए के इमदादी पैकेज समेत अफगानिस्तान में पायदार मईशत के कयाम के लिए कई इकदाम किए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने मुशाहिदा किया कि अफगानिस्तान में तब्दीली खासी हद तक पुरअमन रही। पाकिस्तान ने हक़ाइक़ को देखते हुए अपना सिफारत खाना हम वक्त खोले रखा और अफगानिस्तान से सिफारती मिशन गैर मुल्कियों के इनखला के लिए सहूलियात दी। वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि माजी की गलतियों को न दोहराया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने इजलास के कामयाब इनेकाद पर चीनी हम मनसब को मुबारकबाद दी। हुकूमत ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को मुकम्मल बंद करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान तमाम इदारों की कारकर्दगियाँ नुमाया रहीं। हेल्थ वर्कर्स ने नाकाबिले फरामोश काम किया। मरियम मलिक रिपोर्ट कर रही हैं।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ کرونا کیسز میں کمی کے باعث NCOC کو بند کرنے کا فیصلہ کچھ عرصے پہلے کیا تھا. ایمرجنسی کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا جس کو اب بند کرنے کا وقت آ گیا ہے. وبا جو ہے اس کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے ملک کے اندر ویکسینیشن کے ریٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے اس وبا کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک نارمل طریقہ کار اپنانا ہے اور یہ جو ایک ایمرجنسی کے اندر ادارہ کھڑا کیا گیا تھا اب اس کے فیز آؤٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومتی اداروں اور بحیثیت قوم ہم نے اس وبا پر قابو پایا ہے. وفاق اور صوبائی حکومتوں نے مل کر احسن طریقے سے کام کیا. دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے پاکستان کو کہا کہ دنیا میں چند ممالک جن سے سیکھا جا سکتا ہے اور جنہوں نے بہترین طریقے سے کووڈ کا مقابلہ کیا اس میں پاکستان شامل ہے. دنیا کی بڑی بڑی پرسنالٹیز بڑے بڑے ناموں نے پاکستان کی تعریف کی. اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ معاشرے میں کرونا وبا سے متعلق انتشار نہ پھیلنے کا صحرا علماء کرام کو جاتا ہے. مریم ملک PTV نیوز اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ وبا کا کامیابی سے مقابلہ کرنے پر NCOC کی ٹیم اور قیادت کو مبارکباد دی ہے. NCOC کو بند کیے جانے کے موقع پر اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی ادارے بھی کورونا سے نمٹنے کے حوالے سے پاکستان کی حکمت عملی کے معترف ہیں اور انہوں نے عالمی سطح پر اسے ایک بہترین حکمت عملی قرار دیا. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ عمران خان کی جنگ سامراج کے خلاف ہے. وہ آخری گیند تک اپوزیشن جماعتوں کا مقابلہ کریں گے. اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک سے باہر بیٹھے کچھ عناصر سازش کا حصہ ہیں. انہوں نے کہا کہ 7 مارچ کو دھمکی آمیز مراسلہ موصول ہوا جس میں مطالبات تسلیم نہ کیے جانے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی. ناظرین، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا پنجاب کے لیے انتظامی یونٹس بنانے کا اعلان. پنجاب میں 3 نئے اضلاع اور 2 نئی تحصیلیں بنانے کی اصولی منظوری دی گئی ہے. لاہور کو بھی 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تحصیل مری اور تونسا شریف کو بھی ضلع کا درجہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ راولپنڈی میں بھی 2 نئی تحصیلیں بنائی جائیں گی. پسماندہ علاقوں میں طالبات کے لیے نرسنگ کالجز میں 20% کوٹا مختص کرنے کے فیصلے کی بھی منظوری دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں سب متحد ہیں، ہر سازش کو ناکام بنائیں گے اور عوامی خدمت کے سفر کو جاری رکھیں گے. صوبائی وزراء اور اراکین پنجاب اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملکی حاکمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ملاقات کرنے والوں میں ڈاکٹر اختر ملک، خیال احمد کاسرو، اشرف رین، نیاز احمد، عامر نواز، چانڈیا اور دیگر شامل تھے. پاک بحریہ کے فاسٹ اٹیک کرافٹ میزائل PNS ہیبت کی کمیشننگ اور تیسرے 16 ٹن بولارڈ پل ٹگ PNT کوگا کی پاک بحریہ میں شمولیت کی تقریب کراچی میں ہوئی. PNS ہیبت کو میری ٹائم ٹیکنالوجی کمپلیکس میں مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے کہا کہ PNS ہیبت کا آغاز مقامی ڈیزائن اور تعمیر میں ایک نئے باب کا آغاز ہے. کامیاب پاکستان پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ 48,000 سے زائد مستحقین میں 7.5 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں. اس پروگرام میں کاروبار، کسان اور مکانات کی تعمیر کے لیے چھوٹے قرضے شامل ہیں. وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت اجلاس میں کامیاب پاکستان پروگرام کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ کامیاب پاکستان معاشرے کی نچلے طبقے کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے سلسلے میں سنگ میل ثابت ہوگا. آگے بڑھیں اور اب کچھ بات کرتے ہیں کاروباری دنیا کی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور 100 انڈیکس 591 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 100 انڈیکس 44,928 پر بند ہوا. آج سٹاک مارکیٹ میں 41,56,34,000 سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا. پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے شعبہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے پروموشن بورڈ کا اجلاس چیف ہیومن ریسورس آفیسر طاہر مشتاق کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. CHRO طاہر مشتاق نے کہا کہ ادارے کی کارکردگی ملازمین کے صلاحیتوں سے منسلک ہے. سرکاری نشریاتی ادارے کے انسانی وسائل کے استعداد کار میں اضافے پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ادارے کے ملازمین کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے ساتھ ساتھ کام کے لیے بہترین ماحول کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ نشریات کے معیار میں مزید بہتری لائی جا سکے. ڈائریکٹر کرنٹ افیئر اور ایگزیکٹو پروڈیوسر اون عباس صاحی نے کہا کہ مینجمنٹ کی انتھک محنت سے پاکستان ٹیلی ویژن اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے. PTV ملازمین کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ادارے کی ترقی کے ثمرات سے تمام ملازمین بھی مستفید ہوں گے. پروموشن بورڈ کے اجلاس میں ملک بھر سے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سٹاف سمیت PTV کے دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی. اس موقع پر پروموٹ ہونے والے ملازمین سے ماس کمیونیکیشن اور میڈیا انڈسٹری سے متعلق جدید رجحانات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا.
महकमे मौसमियात के मुताबिक आना 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है।